أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات محمد والمحمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، آپ حضرات کی خدمت میں جو کل سے بحث یا موضوع چھیڑا ہے وہ یوتھس کے اوپر ہے کہ اسلام نے جوانوں کو، یوتھس کو کتنی اہمیت اور امپورٹنس دی ہے، یعنی امپورٹنس آف یوتھ ان اسلام. کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، اور میں انشاءاللہ اپنی مجلسوں میں کوشش کروں گا کل آپ کے سامنے بیان کروں کہ، اور اسی موضوع کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کی زندگی سے کچھ ایگزامپلز جو ہے نمونے پیش کروں گا کہ جس سے ہم کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبر اکرم نے، ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوتھس کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے. ریئلی اٹس امیزنگ اینڈ اٹ از سرپرائزنگ آلسو. اس لیے کہ اگر آپ اس زمانے کے اوپر غور کریں کہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، اٹ از کالڈ پیریڈ آف اگنورینس، جاہلیت کا زمانہ، جہالت کا زمانہ. اس میں جو حکومت تھی، دا پاور، اٹ واز دا پاور، ویلتھ، منی، انفلوئنس، کلین، ٹرائب، یہ سب جو چیزیں تھیں، اس کا بول بالا تھا، اردو میں اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو ہی ریکگنائز کیا جاتا تھا. اف یو ور پاورفل، if you had money, if you had influence, if you are from a particular tribe, کسی خاص قبیلے سے ہو، then you will be recognized as someone. Otherwise you are nothing. You are less in importance than or to a sheep, to a goat. For them, ایک کیمل، ایک اونٹ، اس کی زیادہ اہمیت تھی، ایک انسان کی اہمیت نہیں تھی. There was bloodshed every، کہہ سکتے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، and it was nothing for them. It was nothing for them. So their lives used to revolve around these values.
تو ایٹ دیٹ ٹائم اس موقع کے اوپر یوتھس, جوان, بچے, چلڈرن, they were nothing for them. ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, کوئی امپورٹنس نہیں تھی. اب اس زمانے میں, ایسے زمانے میں ہمارے پیغمبر اکرم جب تشریف لے کے آئے, انہوں نے اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو, اس کی ویلیوز کو اپ سائڈ ڈاؤن پوری طرح سے بدل دیا, چینج کر دیا. کس طرح سے؟ اب میں آپ کے سامنے ایگزامپلس ون آفٹر اندر 3 ایگزامپلس ہیں, وہ میں پیش کرتا ہوں. پہلا جو ایگزامپل, پہلا جو نمونہ جو ہے پیغمبر کی زندگی کا, آپ شاید سن چکے ہوں, شاید نہیں سن چکے ہوں, لیکن ویری ان لائکلی, ہائیلی ان لائکلی کہ آپ نے جو اس کو سنا ہوگا. پہلے پیغمبر اکرم کے پاس جو ہے وہ, جب پیغمبر اکرم اس وقت مکے میں زندگی گزار رہے تھے, ہر طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں سینکشنز اور ریسٹرکشنز جو ہے پیغمبر کے اوپر, کہ اپنی کچھ بھی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کے لیے کرنا, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ہم. لیکن اسٹل ہی واز اسٹرگلنگ, ہی واز ڈوئنگ ہز بیسٹ. کیا ہوا کہ 2 لوگ مدینے سے آئے, اسعد بن زرارہ اور زکوان بن عبد قیس. یہ 2 لوگ جو ہے وہ مدینہ, دیز ور دی نوبلز آف مدینہ, بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے مدینے کے. جب یہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ قریش کی جو پروپیگنڈا مشین تھی, ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آ جائے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ پروفیٹ اور نبی ان تک کے پہنچے, وہ خود اپروچ کریں اور اپنا پوائزنس جو پروپیگنڈا تھا پیغمبر کے خلاف وہ کہہ دیں کہ یہ کوئی ایک معاذ اللہ مجنون ہے اور میجیشین ہے, جادوگر ہے, تم اس کی باتوں کو سننا نہیں. لیکن بہرحال جو ہے وہ بہت سے ایسے ہوتے تھے کہ جو ان کی قریش کی باتوں کو نہیں سنتے تھے, بلکہ خود خداوند عالم کی طرف سے جب پیغمبر کی ہیلپ ہو رہی ہو تو پھر اور چاہے کوئی بھی کچھ بھی کرنا چاہے کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو بھائی بہرحال ان لوگوں نے قرآن کو سنا, پیغمبر اکرم کو قرآن کو ریسائٹ کرتے ہوئے سنا, اور قرآن کے اندر ایسی جاذبیت ہے, ایسی اٹریکٹیونیس ہے, ایسا اٹریکشن ہے, ایسی گریوٹی ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بڑے بڑوں کو جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے. اور اسپیشلی وہ عرب کہ جو عربی کو سمجھتے ہوں اور اس کے مطلب کو, ایک ایک ورڈ کے میننگ کو پوری طرح سے کمپریہینڈ کرتے ہوں, سمجھتے ہوں, تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے آدمی کا متاثر ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. تو ہائیلی امپریسڈ, بہت زیادہ امپریس ہوئے. تو پیغمبر اکرم کے پاس آئے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اے محمد, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو, اپنا ایک نمائندہ بھیجیے مکے سے مدینے کی طرف, کہ جو ہمارے لیے قرآن کو ریسائٹ کرے, ہم کو جو آپ دین لے کے آئے ہیں وہ ٹیچ کرے, وہ پڑھائے, وہ پروپیگیٹ کرے ہمارے اوپر, یعنی تبلیغ کرے, اور ہم اس کا جو ہے پوری طرح سے ساتھ دیں گے. اب آپ دیکھیں مکہ, there were 2 important cities at that time in Arabia, Makkah and Medina. Makkah and Medina, or Makkah was the center of all the activities, business activities, social activities, everything. اور مدینہ بھی اسی طرح سے, مدینہ بھی اسی طرح سے important. All the tribes were living there, or they had representative there. تو اب کیا سمجھ لیے کہ پیغمبر اکرم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ, اور اس کے علاوہ مدینہ جو ہے ایک وہ جگہ تھی جہاں پر there were 2 tribes, اوس اور خزرج, جس کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور they were always fighting. There was something going on with them, among them. کچھ نہ کچھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے چلتا رہتا. تو ایسے موقع کے اوپر, ایسی جگہ کے اوپر اور ایسے ماحول میں پیغمبر اکرم کو کس انسان کو بھیجنا چاہیے, آپ بتائیے مجھے. Who should be the representative of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Considering these conditions that I mentioned, آپ اس کو غور کریں, کون ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں
تو آپ کو تعجب ہوگا، تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک یوتھ کو، ایک جوان کو، کہ جن کا نام مصعب بن عمیر ہے، کہ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، مصعب بن عمیر کو بھیجا مدینے میں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے، کہ جو بہت ینگ تھے. یعنی بھیجنا تو کسی ایسے کو چاہیے تھا کہ جو بہت زیادہ عمر رکھتا ہو، بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو، جو کسی بڑے قبیلے سے اس کا تعلق ہو، کسی بڑی ٹرائب سے جو ہے وہ متصل ہو، اس کے بعد بہت زیادہ پاور ہو، اس کے بعد بہت طاقت ہو، لوگ اس کو جانتے ہوں، اور اسی طرح کی جو ہے باتیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب اپنے اس ریپریزنٹیٹیو کو بھیجا تو وہ ایک ینگ انسان تھا. اور روایت یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب مصعب بن عمیر نے ایسا کام کیا کہ پیغمبر اکرم کے لیے مدینے میں آنے کا پوری طرح سے انتظام کر دیا تھا. پیغمبر اکرم، اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم یوتھ کو، جوانوں کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. ون آف دی ویز جوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے از ٹو گیو دیم ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز اینڈ پوزیشنز. ہم ان کو ریسپانسبلٹی دیں، ہم ان کو ڈیوٹی دیں. دے شوڈ بی آنسریبل فار سم تھنگ. میں انشاءاللہ اور بھی ایکسپلین کروں گا. دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دوسرا، یہ تو پہلا ہو گیا واقعہ کہ مکے سے پیغمبر اکرم نے مدینے بھیجا. دوسرا واقعہ، جب مکہ جو ہے وہ کنکر ہو گیا، جب جیت لیا پیغمبر نے، مکہ جو ہے پیغمبر کے ہاتھ میں آ گیا. اب آپ جو ہے وہ غور کیجئے کہ مکہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم اراؤنڈ 20 ایئرس، بلکہ مور دین 20 ایئرس جو ہے پیغمبر اکرم کے خلاف جو ہے وہ کام ہوتا رہا. بس پیغمبر کی زندگی کے جب آخری 2-3 سال بچے تھے تبھی جو ہے مکہ فتح ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم چلے گئے تھے. یعنی تقریباً آلموسٹ 20 ایئرس، مور دین 20 ایئرس مکے والے پیغمبر سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، فائٹ کرتے رہے، اسلام کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے رہے، اسلام کے خلاف کام ہوتا رہا. اور جتنی بھی بڑی جنگیں ہیں سب مکے سے ہوئی ہیں پیغمبر اکرم کی. اور مکے میں کیسے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے آپ کو پتا ہے، بس نام 1-2 لے لوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کیسے خطرناک لوگ مکے میں رہتے تھے. مکے میں صرف جو ہے وہ پتھر کے بت نہیں تھے، صرف پتھر کے بت نہیں تھے، انسانی بت بھی تھے. پتھر کے بت نہیں تھے، انسانی بت بھی تھے. نام ابو سفیان، معاویہ، اس طرح کے جو لوگ لعنت اللہ علیہم، اس طرح کے لوگ رہتے تھے جو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتے تھے. اپنے آپ کو نوبل تو ایک چھوٹی بات ہوگی، سب سے اونچا، سب سے اچھا، جن کا جو ہے وہ کوئی میچ نہیں ہے پوری دنیا میں، ایسا اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اب جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا کہ مکہ جو ہے وہ، اور مکہ کی کیا پوزیشن ہے؟ سینٹرل پوزیشن ان دا ہول عربین پیننسولا. پورے جزیرت العرب میں مکہ کیا ہے؟ سینٹر ہے، کیپٹل، مرکز ہے. نہیں، اب یہاں پر جو ہے وہ کس انسان کو جانا چاہیے ہے؟ جب پیغمبر اکرم نے مکے کو جیت لیا، کنکر کر لیا، تو اب یہاں پر پیغمبر کو کسی ایسے انسان کو بھیجنا چاہیے ہے کہ جو بہت زیادہ پاورفل ہو، بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، بہت زیادہ اس کے پاس لوگ ہوں، لوگ اس کو جانتے ہوں، لوگ اس کو پہچانتے ہوں، جس کی عمر زیادہ ہو، جس کی داڑھی سفید ہو، جس کے بال جو ہیں وہ ہو، اسلام کو بہت اچھی طرح جانتا ہو، قرآن بہت اچھی طرح جانتا ہو، تبلیغ بہت اچھی کر لیتا ہو، فلاں اس طرح کی جو باتیں جو ہے آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ. اور مکے میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ، thousands of hundreds and thousands of people are coming every day, every year to Makkah for Hajj, because Makkah was important even to the mushrikeen. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے بھی امپورٹنٹ تھا. اب آپ کو پتا ہے کس کو بھیجا پیغمبر اکرم نے اپنا ریپریزنٹیٹیو گورنر اور حاکم بنا کے مکے کا؟ کس کو
آپ نے سنا ہے اس بارے میں کبھی؟ عتاب بن اسید، ایک 21 old youth، 21 سال کا جوان، 21 سال کا جوان، تاریخ میرے پاس لکھی ہوئی، تاریخ بتا رہی 21 سال کا، صرف 21 years، مکے کا گورنر، مکے میں پیغمبر کا ریپریزنٹیٹو، کہ جو حکومت کرے گا، جو کنٹرول کرے گا پورے مکے کو، 21 سال کا ایک جوان۔ اب آپ سمجھ لیے، جب ہمارے لیے ایک تعجب کی بات ہے، یہاں پر آپ یہ سمجھ لیے کہ کسی کو، بس سمجھ لیے کہ کسی کو واشنگٹن ڈی سی کا جو ہے وہ 21 year old جو ہے کوئی واشنگٹن ڈی سی کا جو ہے وہ بن جائے وہ گورنر یا پریزیڈنٹ آف، آپ یہ سمجھ لیے کہ وہ گورنر ہی سمجھ لیے وہاں کا بن جائے، تو آپ کو تعجب ہوگا نہیں بھائی 21 سال کا جوان جو ہے وہ کیا کر لے گا، اس کے دنیا کی پوری سیاست ہے، دنیا کی سب پالیٹکس ہے، وہ کیسے اس کو کنٹرول کرے گا۔ آج جب ہمارے لیے یہ تعجب کی بات ہے، تو اس زمانے میں کہ جب جوانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کتنی بڑی بات ہوگی۔ لیکن our prophet wanted to break those false values، ان جھوٹی اقدار کو توڑنا چاہتے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، وہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں صرف نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف طہارت سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف وضو بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تم کو صرف یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو تم سمجھتے ہو، پیغمبر کو تم نے وہیں پر کنفائن کر دیا ہے مسجد کے اندر کہ بھئی پیغمبر کی یہ حدیث بس نماز کے بارے میں ہونا چاہیے، روزے کے بارے میں ہونا چاہیے، حج کے بارے میں ہونا چاہیے، زکات کے بارے میں، اس کے علاوہ پیغمبر کو کچھ نہیں آتا۔ نو، پیغمبر اکرم ہم کو سکھا رہے ہیں دس از پالیٹکس، یہ ہے سیاست، کس طرح سے سماج کو، سوسائٹی کو کنٹرول میں کرو گے۔ جوان، ایک جوان کو معین، اب یہ سمجھ لیے کہ اس زمانے میں پیغمبر کا بہت زیادہ پوزیشن ہوا، خود پیغمبر کے بڑے بڑے اصحاب آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے یہ، اس جوان کو کچھ نہیں آتا، ہی ہیز اونلی 21 years، His age is only 21 years، 21 سال کی عمر ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم جو ہے وہ ممبر کے اوپر گئے، پیغمبر اکرم نے لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کے مکے والوں کو بھیجا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، میری نظر میں، حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ پیغمبر کے جملے ہیں، میری نظر میں جو افضل ہے، جس کے پاس کوالٹیز ہیں، جس کے پاس اسکلز ہیں، وہ بہتر ہے اس سے کہ جس کے پاس عمر زیادہ ہو، جس کے پاس فضیلتیں نہ ہو۔ پیغمبر اکرم جو ہے وہ میرٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں، عمر کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ عمر کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ڈیزرو کرتا ہے تو اسی کو ملنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ کہا متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، ہے اس کے پاس اسلامی جو صفات ہیں وہ ہونا چاہیے۔ دیٹس اٹ۔ ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو لرن، کیسے سیکھے گا وہ؟ تو دو آپ کو ایگزامپلس دیے۔ تیسرا ایگزامپل جو ان سب سے بڑھ کے آپ کو بہت تعجب ہوگا، کبھی آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری زمانہ ہے، اور اس زمانے میں روم اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی تھوڑا سا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور روم کی جو آرمی ہے وہ شام کی طرف، سیریا کی طرف جو ہے تھوڑی سی آ گئی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، کرش کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر اکرم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا، جہاد کے لیے دعوت دی۔ اب آپ اس میں سمجھ لیے کہ کیسے کیسے بڑے بڑے مسلمان کہ جو پیغمبر کے ساتھ 20 25 سال سے ہیں، جلیل القدر صحابی کہ جن کو مسلمان آج پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور بناتے ہیں،
ان کے لیے بڑے بڑے جو ہے خطاب اور ٹائٹلز جو ہیں وہ. تو سب کو جو ہے جمع کیا, سب آ جاؤ. کس کے لیے؟ روم کے خلاف جو ہے جنگ کرنا ہے, روم کے خلاف لڑنا ہے. تو پھر پتا ہے کیا ہوا؟ اس آرمی کا جو چیف ہوگا کون ہونا چاہیے؟ اس آرمی کے چیف کو آپ کہیں گے مولا علی علیہ السلام. مولا علیہ السلام کو پیغمبر کبھی اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے, کبھی اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے, ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. مولا علیہ السلام کو الگ کر دیجئے. اور کس کو ہونا چاہیے؟ کس کو ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے, اتنی بڑی آرمی مسلمانوں کی, سارے مسلمانوں کو ایک جگہ پر گیدر کیا ہے, جمع کیا ہے لڑنے کے لیے. کس کے خلاف؟ روم کے خلاف. اتنی بڑی جو ہے وہ اس وقت کی سپر پاور. دے ور ٹو سپر پاورز ایٹ دیٹ ٹائم, روم اور یہ ایرانین جو ہے وہ سمجھ لیجیے اس کو. تو پرشین جو ہے امپائر, ٹو امپائرز, رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر, ٹو امپائرز, ٹو سپر پاورز آف دیٹ ٹائم. اور ایک سپر پاور سے پیغمبر اکرم کو لڑنا ہے, یعنی جہاد کروانا ہے. پتا ہے, آپ نام جانتے ہیں, اس وجہ سے بتا دوں, نام ہے جناب اسامہ ابن زید. نام سن لیا؟ ایج کیا ہے؟ اب یہ بھی سن لیجئے, صرف 18 سال کی ایج ہے, only 18 years. اس پوری اتنی بڑی آرمی کا چیف کس کو بنایا ہے؟ جنرل آپ کہہ دیں, کس کو بنایا ہے؟ 18 years old boy. میں بوائے کہوں گا, آج کے زمانے میں بھی لڑکا ہی ہے, ایک لڑکا ہے صرف 18 سال کا. ہمارے زمانے کہتے ہیں بچہ ہے, اس کو کیا پتا ہے, کچھ نہیں آتا ہے, کچھ نہیں آتا. لیکن پیغمبر ہمارے سامنے ہی سیٹنگ این ایگزامپل فار اس, کہ میں اتنی بڑی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی اس جوان کو دے رہا ہوں کہ جس کی عمر صرف 18 سال ہے, صرف 18 ایئرس. ایک مرتبہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو گئے, مسلمانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. مسلمان جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے اوپر اعتراض کرنا شروع ہو گیا. پیغمبر اکرم بیمار تھے, اس حالت میں مسجد کے اندر آئے, منبر کے اوپر گئے اور کہا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں, تمہاری الٹی سیدھی باتیں, کہ تم میرے ڈیسیجن کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو. میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ ڈیزرو کرتا ہے. اس سے پہلے اس کا جو فادر تھا یعنی جناب زید تھے, اس کو جب میں نے ایک پوزیشن دی تھی تو تم نے اس کے خلاف کام کیا تھا. اب ہم اس بیٹے کو دے رہے ہیں تو تم پھر اس کے بعد اعتراض کر رہے ہو, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. بعد میں مسلمانوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد کیا کیا وہ بات الگ ہے, لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی میں کیا کیا, یہ ہے پیغمبر کے 3 ایگزامپلز میں نے پیغمبر کی زندگی کی آپ کو پیش کر دیا. آخری ایگزامپل ہے کہ جو آپ کو سب کچھ پتا ہے, وہ ہے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا ایگزامپل. ون آف دی آرگیومنٹس جو قریش کے تھے, جو لوگ مسلمان جمع ہوئے تھے ثقیفہ میں, وہ یہی تھا ان کا کہ علی بہت چھوٹے ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن مولا علی کو پیغمبر نے غدیر میں اپنا خلیفہ بنا دیا تھا. بہت ینگ تھے پیغمبر مولا علیہ السلام, اس وقت ینگ تھے, جوان تھے مولا علیہ السلام. 30 کے آس پاس کی ایج تھی مولا علیہ السلام کی, 30. اس پر جو ہے وہ پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ خلیفہ ہے میرا, یہ جانشین ہے میرا, ریپریزنٹیٹیو ہے, میرے بعد جو ہے وہ یہ رن کرے گا مسلمانوں کے امور کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھس کو کتنا زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں پیغمبر. یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے میں جوانوں کی, یوتھ کی امپورٹنس کو میں بتاؤں کہ کتنا امپورٹنس ہے یوتھ کا اسلام کے اندر. پیغمبر نے اپنی زندگی میں بہت سی حدیثیں, اور پیغمبر کہتے ہیں کہ میری کچھ عادتیں ہیں, ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ میں ہمیشہ جوانوں کو اور بچوں کو سلام کروں گا, اس خصلت کو نہیں چھوڑوں. جوانوں اور بچوں کو میں سلام کروں. کیوں؟ ریپو, محبت, کنیکشن, ایک دوسرے سے قریب ہونا, کلوزنس. یہ جو جنریشن گیپ کی باتیں ہوتی ہیں سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ
یہ جو ویسٹرن پروپیگنڈا مشین ہے وہ اس کو بہت زیادہ بڑھاتے چڑھاتے ہیں، اس کو سب جھوٹ ہے یہ. اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کریں عزیزان محترم تو کبھی جنریشن گیپ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا. اٹس امپاسبل، اٹس امپاسبل، نہیں پیدا ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجولزم، انفرادیت، سیلفشنس، مائنڈ یور اون بزنس، دس از نن آف یور بزنس، یہ جو باتیں ہیں نا، دیز آر دا تھنگس وچ آر کریٹنگ رفٹ، گیپ اس سے پیدا ہو رہا ہے، اس سے خلا پیدا ہو رہا ہے جوانوں کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں، بزرگوں کے بیچ میں، بوڑھوں کے بیچ میں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل میں آج میں بیان کروں گا کہ میں کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ. انشاءاللہ کل کچھ سولوشنز بھی عرض کروں گا، کچھ تھوڑے سے مسائل، اس کے بعد سولوشنز جوانوں کے لیے انشاءاللہ. کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں پیغمبر اکرم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، ان کا پورا فوکس یوتھس کے اوپر ہے، ہماری جو اسپاٹ لائٹ ہے نہ جانے کہاں پر ہے. آئی ڈونٹ نو، نہیں کہہ سکتا ہوں، پتا نہیں کہاں پہ ہم جا رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں. عزیزان محترم کیا چل رہا ہے، لسٹ بہت لمبی ہے. کچھ چیزیں جو بڑی مین فیکٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے. سوچتے ہیں ہم نے کھانا بچے کو اچھا دے دیا، اس کی پاکٹ منی اچھی دیتے ہیں ہم اس کو، اچھے اسکول میں جاتا ہے وہ، اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے وہ، اور یعنی ہم کو اس کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہے. کس سے ملتا ہے وہ، کون اس کے دوست ہیں، کس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہو، چاہے وہ فیس بک کے اوپر ہو، چاہے وہ ٹویٹر کے اوپر ہو، چاہے وہ مائی اسپیس کے اوپر ہو، چاہے جس کے اوپر بھی ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں ہو. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اوور چائلڈ. سویرے آفس چلے گئے، شام کو 6 بجے آ گئے واپس، 5 بجے جب بھی آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کیا، چائے پی، کھانا کھایا، ٹی وی دیکھا، سو گئے. پتا بھی نہیں بچے نے کیا کیا، بیٹی نے کیا کیا، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا زندگی میں پریشانیاں ہیں، اس کی کیا پرابلمس ہے. عزیزان محترم صرف پیسے دے دینا، یو کین ناٹ بائی ایوری تھنگ ود منی. ہر چیز پیسوں سے نہیں خرید سکتے، نہیں خرید سکتے. لو کین ناٹ بی باٹ ود منی. محبت پیسوں سے نہیں خرید، اگر پیسوں سے خریدا جاتا ہے وہ لو ہی نہیں، محبت نہیں، جھوٹ ہے وہ. ہوتا نہیں ہے کہ مثلا لڑکے لڑکیاں کبھی پیسوں کو دیکھ کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے، جھوٹ ہوتا ہے وہ. تو پھر آگے میں بڑھوں، اسکول سے کبھی کوئی شکایت آ گئی یا کسی نے بزرگ نے کسی بچے سے کہہ دیا کہ بیٹا دس از رانگ. کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ ماں باپ اس سے، بزرگ سے، اس ٹیچر سے جا کے لڑتے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ ڈیئر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کے اوپر ہاتھ رکھنے کی. دس از نن آف یور بزنس، دس از مائی چائلڈ، دس از مائی ڈاٹر، دس از مائی سن. یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود مائی چائلڈ. جو کر رہا ہے کرنے دو. اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ نو، یو آر encouraging him or her to do more wrong. اور برا بنا رہے ہیں اس سے، اور برا بنا رہے ہیں. پتا ہے کیا پرابلمس ہیں یوتھ کی؟ شاید ہم کو پتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی چیزیں بتاتا ہوں. جیسا کہ انفارمیشن خود یوتھ سے میرے پاس ہے، آئی ایم فرینڈس وتھ سم آف دی یوتھ الحمدللہ، جو میرے پاس انفارمیشن ہے جو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈرنکنگ، الکوہل، شاید پتا بھی نہیں ہوگا ہمارے ماں باپ کو، بہت سے یعنی پتا ہی نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں. شیشہ، ڈرگز، اسموکنگ،
illegal relationships. اور میں بتاؤں, gambling, illegal parties, illegal adult movies وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور بھی چیزیں ہیں جو میں یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. These things are going on. اور ہم بیٹے کو گاڑی کی چابی دی, گو, کتنے چاہیے, 2000 5000, پتہ نہیں کہاں گئے پیسے. اس نے کہہ دیا بابا میں وہاں گیا تھا, ختم ہو گیا, پتہ نہیں کہاں گئے پیسے, پتہ نہیں ہم کو کہاں جائے گا جوان. ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے, میں انشاءاللہ بس باقی باتیں کل ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. تقریباً یہ جو میرے پاس بک ہے اس میں انہوں نے کچھ بتائی ہیں چیزیں کہ جس میں جو بچے کو خراب کر دیتی ہیں, کچھ چیزیں بچے کو خراب کر دیتی ہیں. ان میں سے انہوں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ میں کل ڈسکس کروں گا, بلکہ بعد میں بھی کروں گا. 2 چیزیں ہیں, ایک ہے فری ٹائم, empty mind, devil's workshop. Free time. Second, حد سے زیادہ پیسے اور منی اور ویلتھ وغیرہ کو یعنی لگژری, رفاہ, آرام بچے کو پرووائڈ کرنا unnecessarily. حد سے زیادہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک حد تک تو بچے کا حق ہے, بچے کا حق ہے ایک حد تک, لیکن اس سے زیادہ اگر بڑھ جائے تو یو آر اسپوائلنگ. کہتے نہیں بریٹس کیسے پیدا ہوتے بچے بنتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ اس میں کیا ہوتا ہے, بچہ ماں باپ سب کی ڈس ریسپیکٹ, نو باڈی, ہی ریکگنائزز نو باڈی. بہرحال انشاءاللہ باقی باتیں آپ کے سامنے کل عرض کروں گا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے اگر آپ کردار کو دیکھیں, پیغمبر کے کردار کو دیکھیں, تو پیغمبر نے کس طرح سے ہم کو بتایا ہے کہ کنٹرول کیا جائے جوانوں کو. اپنے بچے کو آپ تنہا نہ چھوڑیے, اکیلا نہ چھوڑیے. اپنے بچے کو آپ اننیسیسریلی جو ٹولز آپ کہتے ہیں, گیجٹس ہیں, ان کو پرووائڈ نہ کیجیے. اننیسیسریلی میں کہہ رہا ہوں, جہاں ضرورت ہے وہاں پہ تو ضروری ہے. آپ دیکھیں امام حسین اسلام کی زندگی کو, کیسی زندگی ہے. جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام کیا تربیت کی ہے, کیا تربیت کی ہے. بس انشاءاللہ نمونے جو ہیں شہزادی کی زندگی کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اسلام نے ایک چیز کو بہت جو ہے وہ اسلام میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, وہ ہے کسی کی لاش اور کسی کے جنازے کی بے حرمتی. اسلام جو ہے وہ اس کا سخت خلاف ہے. حدیث کے مطابق امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ کوئی کتا بھی ہو, ڈاگ بھی ہو, تو تم اس کے لاش کی بے حرمتی نہ کرو, اس کے جسم کو کاٹو نہیں, اس کے جسم کو کاٹو نہیں. جانور صحیح لیکن اللہ کی مخلوق ہے. اسی وجہ سے اسلام اس کا بہت خلاف ہے. لیکن قیامت کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں وہ کیسے لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ تھے, کیسے محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے, کہ جنہوں نے پیغمبر کے نواسے کے جنازے کے ساتھ, لاشے کے ساتھ وہ کیا کہ جس کو پیغمبر نے کہا ہے کہ جانور کے ساتھ بھی نہیں کرنا. عزیزان محترم, آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو ظالموں نے امام کے لباس کو لوٹ لیا. وہ تو میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا, لباس کو لوٹ لیا. امام کی انگلی میں ایک رنگ, ایک انگوٹھی تھی کہ جو انگلی میں ٹائٹ ہو گئی تھی, اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک ظالم جب آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہتا تھا تو وہ رنگ نکل نہیں رہی تھی, تو اس ملعون نے اس انگوٹھی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی اس انگلی کو کاٹ دیا.
اس انگلی کو کاٹ دیا. اور دوسرا یہ ملتا ہے کہ ایک بیلٹ، ایک پٹکا امام حسین علیہ السلام پہنے ہوئے تھے. ایک ظالم آگے بڑھا، چاہتا یہ ہے کہ اس پٹکے کو نکال لے، لیکن روایت میں ملتا ہے یہ امام کا جنازہ ہے. امام کے ہاتھ اس جگہ پر آ گئے. امام جو ہے وہ شہادت کے بعد بھی اس جگہ پر امام جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں. لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب وہ چاہتا ہے نکالنا تو نکلتا نہیں ہے. اس ملعون نے آگے بڑھ کے امام کے ہاتھ کو کاٹ دیا، امام کے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور صرف دنیا کی چھوٹی سی چیز کے لیے. اسی وجہ سے روایت کے جملے یہ ہے کہ 1900 زخم تھے کہ جو امام کے جنازے کے اوپر موجود تھے، امام کے جنازے کے اوپر موجود تھے. ہاں، جب ہمارے چوتھے امام نے، سید سجاد نے، جب جنازے کو دیکھا تھا، جب لاش کو دیکھا تھا، تو امام سے برداشت نہیں ہوا تھا. امام سے برداشت نہیں ہوا تھا کہ کس طرح سے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھے. روایتی میں یہ ملتا ہے کہ ایک ظلم اور ہوا. وہ ظلم یہ تھا، اسلام نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، عورتوں کو مردوں کے جنازے کی طرف سے اگر کبھی کہیں پر جنگ ہوئی ہے تو اس طرف سے لے کے نہ جاؤ کہ جدھر لاشیں پڑی ہوئی ہوں، اور خاص طور سے جدھر بھائی بہن یا رشتہ دار کی جنازہ پڑا ہو. پیغمبر اکرم کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک جنگ کے بعد جناب بلال کے لیے ملتا ہے کہ وہ ایک خاتون کے کہ جس کا نام صفیہ ہے اس کو لے کے آ رہے تھے. لیکن جب وہ لے کے آ رہے تھے تو اس طرف سے لے کے آئے کہ جس طرف اس کے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. اور جب یہ خاتون پیغمبر کے سامنے پہنچی تو اس کے چہرے کے اوپر بہت عجیب آثار تھے. پیغمبر سے برداشت نہ ہوا. رحمت للعالمین ہے. ایک مرتبہ صفیہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے چہرے کے اوپر ایسے حالات، ایسے آثار کیسے ہیں؟ اس نے کہا، یا اے محمد، یہ بلال مجھے اس طرف سے لے کے آئے کہ جس طرف میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ ناگواری سے بلال کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ کیسے سخت دل کی بات ہے کہ کیا کبھی بہن کو بھائی کے جنازے کی طرف سے لے جایا جاتا ہے؟ میں کہوں گا، پیغمبر آپ مسلمانوں کو یہ سکھا رہے ہیں، لیکن جب لٹا ہوا یہ قافلہ 11 محرم کو چلتا ہے تو ظالم جان بوجھ کے اس طرف سے لے کے چلے جس طرف جنازے پڑے ہوئے تھے شہداء کے. ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرا دیا. کوئی عباس کے جنازے پر پہنچا، کوئی علی اکبر کے جنازے پر پہنچا، کوئی حسین کے جنازے پر پہنچا. لیکن ملتا یہ ہے کہ ہمارا بیمار امام، ایک مرتبہ ایسی حالت ہوئی، لگتا تھا کہ جیسے امام رخصت ہو جائیں گے. زینب کبریٰ نے دیکھا، کہا کہ بیٹا یہ کیا حالت ہے؟ اے پھوپھی اماں، انہوں نے اپنے جنازے کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرا بابا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا چچا، جنازہ اب تک دھوپ میں ایسے ہی پڑا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسين.